کسی کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، محنت کرتے رہتے ہیں نہیں صلہ ملتا، زندگی بھر نہیں ملتا، اور کوئی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ صحیح جگہ ڈال جاتا ہے، وہاں سے اس کو ریوارڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب علم نجوم میں جب ہم چیک کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کچھ سٹارز کی یا کچھ جو ہے وہ زوڈک چارٹ جو ہے ان کے برتھ چارٹ میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے راج یوگ لگنے کی، جیسا کہ اکثر میں آئی کے زائچے میں جو ہے وہ بات کرتا رہا ہوں کہ آئی کے کا زائچہ ایسا ہے جس میں زندگی میں 3 بڑے راج یوگ بنتے ہیں، 2 راج یوگ آئی کے گزار چکے ہیں، تیسرا آنا باقی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارا ایک موسٹ سیلیبریٹڈ ٹاپک ہے، راج یوگ لگ گیا، فلاں راج یوگ، میں بھی کرتا ہوں اس کے اوپر ویڈیوز، وہ فلاں راج یوگ لگ گیا۔ یہ راج یوگ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ویدک اسٹرالوجی کی ٹرم ہے، اس کو ہم عام اگر جو ہے وہ لوکل لینگویج میں یا لوکل ورڈز میں بات کریں، مینس فل رائز، یعنی آپ کے فائنینسز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کی چیزیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ راج یوگ جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ راج یوگ لگ گیا تو اب اوپر سے کوئی غیبی طاقتیں آئیں گی، پیسے پکڑے ہوں گے انہوں نے، نوٹوں کے بیگ پکڑے ہوں گے، یہ لیں پکڑے ہیں آپ، یہ آپ کا راج یوگ لگ گیا اب آپ جائیں انجوائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ویژن بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی لک بہتر ہو جاتی ہے، آپ کو آپشن زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ دین اینڈ دیئر ڈیسیژن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اچھی سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ریوارڈ جلدی ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کامیابی کی طرف تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ کی ترقی بنتی ہے، اس میں آپ کو ایک فیم، ایک قبولیت، وہ ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اکثر میں آئی کے زائچے میں جو ہے وہ بات کرتا رہا ہوں کہ آئی کے کا زائچہ ایسا ہے جس میں زندگی میں 3 بڑے راج یوگ بنتے ہیں، 2 راج یوگ آئی کے گزار چکے ہیں، تیسرا آنا باقی ہے، اور تیسرے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے یہ لگتا ہے اگر اللہ کی مرضی وہ بدل دے تو بدل دے، اس کے ہاتھ میں ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو راج یوگ ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، کسی کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، محنت کرتے رہتے ہیں نہیں صلہ ملتا، زندگی بھر نہیں ملتا، اور کوئی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ صحیح جگہ ڈال جاتا ہے، وہاں سے اس کو ریوارڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو غیر معمولی آسانیاں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم جو ہے نا وہ راج یوگ یا اس سے ملتی جلتی سچویشنز میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب علم نجوم میں جب ہم چیک کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کچھ سٹارز کی یا کچھ جو ہے وہ زوڈک چارٹ جو ہے ان کے برتھ چارٹ میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے راج یوگ لگنے کی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، تو یہ چونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ان کے جو ہے نا یہ سٹارز ہوں، ویسے تو اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل بنایا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اس کے اوپر اثر کرے گی، اس کی مدر نیم اثر، اس کا اپنا نام اثر کرے گا یا پلیس آف برتھ اثر کرے گا، پھر اس کے حوالے سے ہم اس کے ذائچے کو ڈیوائیڈ کر کے سیگریگیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ لیکن اوور آل جب ہم ان جنرل ٹرم دیکھتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کو کلیکٹیولی دیکھنا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے سٹارز میں دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے راج یوگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جی راج یوگ لگ گیا تو خود بخود ہی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہونی، آپ نے محنت کرنی اور محنت سے چیزیں ٹھیک ہونی۔ جب آپ ایک ذائچہ بناتے ہیں نا کسی ایک برج کا، وہ ان جرنل بنتا ہے، اس برج کے تحت پیدا ہونے والے ہر بندے کا ذائچہ آئیڈینٹیکلی علیحدہ بنتا ہے، یہ 2 چیزیں پیرلل چلتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اس برج کا ذائچہ دیکھنا ہے تو اس برج کا ذائچہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی یہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ اس میں یہ لائف میں کسی وقت 1 لگ جاتا ہے، کسی وقت 2 لگ جاتے ہیں، کسی وقت بالکل نہیں لگتا۔ عمران خان کا ذائچہ دیکھا، 3 راج یوگ، 3 راج یوگ میں نے کافی لوگوں کے ذائچوں میں دیکھے ہیں، لیکن 3 سے اوپر 4 یا 5 راج یوگ، 5 تو ناممکنات میں سے ہے نا، 4 بھی نہیں دیکھے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے تجربے میں یہ 20-22 سال
ذائقے سے بڑا ذائچہ میں نے اپنی زندگی پروفیشنل لائف میں نہیں دیکھا. اچھا جی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ آسانی سے آ جائے، جن لوگوں کو مشکلات سے بچنے کی توفیق جو جن کے اندر روحانیت ہو، وہ سب چونکہ خوش قسمت ہوتے ہیں تو ان کا راج یوگ مانا جاتا ہے. تو راج یوگ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن راج یوگ اس سے ڈفرینٹ چیز ہے. یعنی ہر لکی آدمی، ہر بندہ جو خوش قسمت ہے وہ راج یوگ کا مالک نہیں ہو سکتا. ہر بندہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی راج یوگ اس کے ذائچے میں نہیں بن سکتا. تو یہ چیزیں کلیکٹیو، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ سنگل آؤٹ اس کو کسی چیز کو نہیں کیا جا سکتا. جب کلیکٹیو کام کرتی ہیں تو پھر وہ راج یوگ فارم کرتی ہے. مختلف سٹارز مل کے مختلف راج یوگ فارم کرتے ہیں. اب ان 3 سٹارز کا ذکر کر لیتے ہیں جن میں راج یوگ لگنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹار ہے لیو. لیو جو ہے یہ ان کو اللہ نے ایسی انرجی دی ہوتی ہے کہ یہ سوشلی بہت جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. دوسرا میں نے بار بار عرض کی کہ لیوز وہ ہیں جو ٹیمز میں کام کرتے ہیں. یہ اپنی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور چونکہ یہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذائچے میں کلیکٹیو جو چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جس میں ان کے لیے کلیکٹیو راج یوگ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دولت اور خوشحالی ان کے ساتھ رہتی ہے. دوسرا ان کے اندر اللہ نے خود اعتمادی بڑی پیدا کی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہار نہیں مانتے. تو اکثر ان کے برتھ چارٹ میں راج یوگ نظر آتا ہے اور تھوڑی سی محنت زندگی میں بڑے فائدے دے دیتی ہے ان کو. اور یہ قسمت کے لحاظ سے یہ بڑے اسٹرانگ لوگ مانے جاتے ہیں. قسمت کے حوالے سے یہ بڑے دھنی ہوتے ہیں. دوسرا سٹار جو ہے وہ لبرا. لبرا جو ہے وہ اس میں بھی راج یوگ کی ٹینڈنسی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ان کے ذائچے میں راج یوگ ہو تو یہ ان کے اندر ایک اور طاقت ہوتی ہے کہ اس راج یوگ کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذائچے میں راج یوگ بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا پورا مکمل فائدہ نہیں مل پاتا کیونکہ اس کے دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کو دباؤ میں لا رہے ہوتے ہیں. لبراز کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ان کا راج یوگ بنا ہو تو یہ اس کا جو ہے نا بڑا اچھا اور بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ان کے اندر خاص ہوتی ہے. ان کے مقدر میں محنت بھی بہت ہوتی ہے لیکن آسانیاں جب آتی ہیں تو پھر پے در پے ایک ترقی کے بعد دوسری آتی جاتی ہے جب تک یہ اللہ کے قریب رہیں. ان کے اندر ان کی روحانیت کا امپیکٹ بھی بہت زبردست ہے. چونکہ یہ ذہین ہوتے ہیں اور ذہانت ہی ان کی کامیابی کی چابی بنتی ہے. ان کے ویژن اور جب راج یوگ کی جو ٹینڈنسی ان کے ذائچے میں ہوتی ہے تو ان کے اندر وہاں سے سوچ آتی ہے انٹویشن کی کہ جہاں سے عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایسے پلان کرتے ہیں کہ پورے سسٹم کو ڈاج دے کے نکل جاتے ہیں آگے. اور یہ بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ پلانر بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان کی پلاننگ ان کو جو ہے نا اگر ان کا راج یوگ ہو تو بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ ذہین محنتی یہ ان کی طاقت سمجھی جاتی ہے اور ان کے ذائچے میں بھی راج یوگ بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. راج یوگ جو ہے نا اس کی ٹینڈنسی ڈیولپ کرتی ہے اس کے سٹارز کی کنڈیشن ڈیولپ کرتی ہے. یعنی کچھ سٹارز ہیں اور وہ جب موو کرتے ہیں تو ان کی موومنٹ سلو ہوتی ہے. جیسے سیٹرن کہا جاتا ہے کہ ایک سٹار میں تقریباً 2.5 سال کے لیے ٹھہرتا ہے. اسی طرح کچھ سٹارز ہوتے ہیں جن کا وہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. آل ڈیپینڈس کہ وہ کنجیکشن کتنی دیر کے لیے بنی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک آتا ہے اور بعض اوقات جو ہے نا وہ فوری امپیکٹ آ کے اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو راج یوگ جو ہے اس کے اندر بھی ویری کرتا ہے کہ وہ کن سٹارز کی کنجکشن سے کن سٹارز کی انرجی سے مل کے بنا. تیسرا سٹار ایکویریس. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راج یوگ خود انہیں چنتے ہیں. راج یوگ کے حوالے سے ایکویریس سٹار ایسا ہے کہ جن کی تقدیر میں برکت رحمت فضل اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ سوچ اگر یہ روحانی ہو جائیں اور ان کی روحانیت اس لیول تک پہنچ جائے پھر تو یہ جس کام کا ارادہ کر لینا وہ ہو جاتا ہے. عموماً یہ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو شدید ہو سکتے ہیں. عموماً ان کی طبیعت پرسکون ہوتی ہے لیکن جب یہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں
یہ پینک بھی ہو کے بعض اوقات کام خراب بھی کر جاتے ہیں اور بعض اوقات بڑا رسک لے کے بڑا کام کر جاتے ہیں. ان کو اپنی محنت کا سلسلہ بڑی جلدی مل جاتا ہے اور ان کے جو راج یوگ بنتا ہے وہ ان کی زندگی میں کمیاں پریشانیاں اتنی زیادہ دیر کے لیے آنے بھی نہیں دیتا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی راج یوگ فلاں کے ذائچے میں اپنے تینوں کے سٹار میں بنتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ. یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں سٹار کے اندر راج یوگ بن سکتا ہے فلاں میں نہیں بن سکتا تو ہم اس کو پرسنٹیجز کی بنیاد پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ چانس اس سٹار میں ہوتے ہیں کہ اس کے لوگ جو ہے وہ راج یوگ کی طرف جا سکیں. اور دوسری چیز اصل طاقت یہ ہے کہ سیارے اور ستارے یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا. اللہ نے انسان کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے. انسان کو ان سیاروں کی ضرورت نہیں ہے, ان سیاروں کو انسان کی ضرورت ہے. ان کی انرجی کے مظہر کو انسان کہتے ہیں. اللہ کی انرجی کے مظہر یعنی خالق کی انرجی مخلوق کی انرجی کا مرجر ہوتا ہے انسان. راج یوگ بھی اسی طرف ہے. ہم لوگ اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں چونکہ اس کو ذرا کھول کے اس لیے بیان کروں کہ ہمارے ہاں نا اس کو ایک ڈرامائی کردار بنا کے پیش کیا, وہ راج یوگ آ گیا باؤ پھڑ لو ایسے نہیں. ٹھیک ہے, انسان کے اندر ویژن اللہ نے رکھا ہے, انسان کے اندر انٹویشنز اللہ نے رکھی ہیں, انسان کے اندر محنت اللہ نے رکھی ہے, انسان کے اندر عزم اللہ نے رکھی ہے. ان سب چیزوں کو جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بیسٹ سنکرونائزڈ اگر ہو جائیں تو وہ راج یوگ فارم کرتے ہیں. اب جب ہم پرسنٹیجز کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے سٹار کا نام لے لیا, ہمارے سٹار کا نام لے لیا. تو ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پائسز کا راج یوگ بن جاتا ہے لیکن اس کو ہم نے ٹاپ 3 میں گنا نہیں اس لیے کہ اس کی پرسنٹیج کم ہے, اس کی پرسنٹیج کم ہے. اب یہ ہے کہ ایک سٹارز میں 70 لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کی اور ایک سٹار میں 30 لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کرنی. اب 70 لوگوں کی ترقی مل کے اتنے والیوم کی نہیں ہے جتنی 30 لوگوں کی ترقی ہے. تو یعنی ان کی ترقی کا والیوم زیادہ ہے لیکن ان کی تعداد 30 ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں گنتے. تو اس لیے یہ اٹ ویریز. یہ ذرا میں نے سیریس کر دیا, وہ ویسے ہائپ نہیں کریٹ کی.